تو یہ وہ بنیادی حضور کی سیرت کی تعلیم ہے عصر حاضر کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں، اور رشتہ دار کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتا ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، شاید آپ کے علاقے میں بھی یہ لفظ موجود ہو، اور یہ رشتہ داروں پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ شریکہ برادری سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، بیٹی کی شادی کے موقع پہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر کھانا کم پڑ گیا تو سب سے زیادہ جو طوفان بدتمیزی کو اٹھائیں گے وہ یہ شریکہ برادری ہوگی، حالانکہ شریک شرکت سے ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر کربلا کی آپ تاریخ پڑھیں، شریکہ الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریکہ۔ اسی طرح بیوی کے لیے شریکہ حیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شریک یا شریکہ یہ تو شرکت کے معنی میں ہے، دکھ درد کے ساتھی کو کہتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے لکھا اگر کسی سے قتل ہو جائے تو قتل عمد ہو تو لازمی طور پہ قصاص ہوگا، اور اگر دیت کی نوبت آئے تو وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ دیت دے کے اپنی جان بچا سکے، تو پھر اتنی بڑی رقم کون ادا کرے گا؟ تو کہا کہ یہی شریکہ برادری، جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں، یہ پھر مدد کریں گے اس کی اور اس کی جان چھڑائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شریک ہیں۔ اور ہم نے شریکہ برادری کا مفہوم اور نکال لیا اور مفہوم ارد کر لیا، اور جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ایک دشمنی کا روپ بن کے ہمارے سامنے آ گیا، جبکہ یہ دکھ درد کے ساتھی ہیں، یہ تکلیف میں سب سے پہلے آپ کی ڈھارس بنانے والے یہی لوگ۔ تو اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ جو رویہ کوئی اختیار کیے ہوئے ہے میں بھی وہی رویہ اختیار کروں گا، تو پھر فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اور معاشرہ تشدد کا، افتراق کا شکار ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کا جلیل عنوان بھی یہی ہے، اور حضور نے اپنے ماننے والوں کو ترغیب بھی یہی تھی، سل من آقا آقا، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑ کے رکھ۔ یہ کیا کمال ہوا کہ تو ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو پھر 10 گنا زیادہ اس سے برا ہو گیا۔ میاں تو کہے کہ تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر لے، میں تجھے ہٹنے نہیں دوں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا اسلوب سیرت، اور آقا کریم کی سیرت سے وہ نور لے کر کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ اگر پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میں سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا کہ سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو ناراض ضرورت مند رشتہ دار کو دیا جائے، جب وہ مجبور ہو جائے اور وہ آپ سے ہر وقت ٹکراؤ پہ رہتا ہو اور کبھی کوئی موقع نہ جانے دیتا ہو ہاتھ سے آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کا نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے، آپ کا نفس کہے گا کہ اب تو سانپ کا ساتھ کون چلے آیا ہے اس کو کچل دے، جبکہ وہ مجبور ہے۔ تو سب سے افضل صدقہ بھی یہی ہے، کیونکہ نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ جب اس کی مدد کریں گے، اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں گے۔ تو افضل اور اشرف صدقہ جو ہے وہ مجبور دشمن رشتہ دار کو، جو رشتہ داری میں ہر وقت آپ کے مخالف چلتا ہے، اس کو صدقہ دینے میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے نفس پر ضرب لگے گی، اور دوسرا اس کو ضرور احساس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ رویہ کیا رکھا اور اس کا میرے ساتھ رویہ کیا ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر جو بودھ ہے وہ ختم ہوگا اور قرب پیدا ہوگا۔ تو اس لیے حضور کی سیرت کا پہلا عنوان جو قرآن مجید نے بتایا وہ یہی تھا، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اچھا، حضور پریشان ہوئے تھے تو تسلی دیتے ہوئے حضور کو کہا کَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے کھردرے رویوں کے باوجود، ان کی طرفداری کے باوجود، ان کے نامناسب رویوں کے باوجود، جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، اللہ اس کی پگڑی کے کنس کو کبھی نیچے نہیں ہونے دے گا، اس کو اللہ سرفروش اور سربلند کرے گا۔ دوسرا وصف حضور کا جو بیان فرمایا ام المؤمنین نے وہ یہ تھا، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِیث۔
آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو، اور جو سچ کا کوگر ہو، جو سچ بولنے کا عادی ہو، رب اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ حق کوئی کا مزاج رکھتا ہے اور سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کو پریشانی تو ضرور اٹھانی پڑے گی لیکن ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ وقتی طور پہ پریشانی سے تو بچ جائے گا لیکن بلاخر ذلت سے نہیں بچ پائے گا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ قومیں جب اپنے اس اجتماعی مزاج کے اندر جھوٹ شامل کر لیتی ہیں تو وہ قومیں ذلت سے نہیں بچ سکتی، اور اگر وہ اپنے مزاج کے اندر سچ کو شامل کر دیتی ہیں تو وہ سربلوک اور کامیاب اور سربلند ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے جاپان کی مثال ہوتی ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ آپ وہاں آئیے، تو میں نے کہا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ 30 سال سے قوم کو جو سمجھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ میں جو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ تمہارے نبی کا طریق ہے، یہ تمہاری شریعت کا تقاضا ہے، تمہارے قرآن کا حکم نامہ ہے، اور بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، تاجروں کو جو چیز سمجھا رہے ہیں، آپ وہاں دیکھیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، وہ اعلیٰ اقدار کے سفر پر گامزن ہیں۔ ہم ابھی تک پاکستان بنے کو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 5 صدی ہو گئی ہے پاکستان کو جو ہے وہ بنے ہوئے، اور ابھی تک ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ جناب یہ کرنا چاہیے، اور دنیا وہ اقدار حاصل کر کے آگے کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ اکبر آبادی نے کہا تھا مسک ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے، وہ سونا بھی اٹھا کے لے گئے، اور مزید تصویر کائنات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم سے ابھی تک یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کیا یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، جبکہ ہماری اپنے آقا و مولا سے عقیدت اتنی ہے کہ ہم جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن عقیدت کے باوجود ہم ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور معاشرے کا جو مجموعی چہرہ ہے کہ جھوٹ ایک فن عظیم بن گیا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جناب اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کو کیسے مل جاتا ہے؟ تو یہ اندر کا چور ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا نمایاں وصف دوسرا جو بیان کیا المؤمنین نے وہ یہ تھا وَإِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کے ساتھ آپ کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت حضور نے بات کیا ہے، صادق اور امین حضور کو پہلے کہا جاتا ہے، بلکہ لوگ جب حضور کے قریب ہوئے تو اسی صداقت میں ہو جاتا ہے۔ جب کوہ صفا پہ لوگوں کو حضور نے جمع کیا تو یہی کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، نظر آیا تو خبر، نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سے، ہم آپ کی صداقت پہ اتنا یقین کرتے ہیں۔ تو اگر حبیب نے فرمایا کہ مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر ایک اللہ کو مان لو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب انہوں نے انکار کیا ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان بتوں کی محبت جو ان کے رگ و ریشہ میں وہاں پہ نفوذ تھی اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور ابو لہب نے یہاں تک لفظ بول دیا تبا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اور پھر سورہ اللہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کو تازیانہ مارا گیا کہ یہ کیا تم بات کر رہے ہو۔ لیکن یہ سارے لوگ واپس پلٹ کے سوچ رہے تھے کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ اس عنوان سے جھوٹ کیسے بولے گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اسلام کے دامن میں، اسلام کے ساتھ میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حضور کی سچائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے مومن کے بارے میں پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، اگر بشر ہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اولاد ہے مبخلا و مجبن، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ بندے کی اولاد نہیں ہوتی تو بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، لیکن جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سوچ آتی ہے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ خرچ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ کہتا ہے میں سیونگ بھی کرنی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ تو وہاں اولاد تھوڑا تھوڑا بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن کبھی وہ کمزوری بھی دکھا سکتا ہے۔ مومن ہوتا سخی ہے، لیکن کبھی وہ بخل بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال مجھ سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
تو آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائی، تمہارے اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر فرمایا حقوق الوالدین، قتل النفس، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، اور حضور ٹیک لگائے گئے تو آقا کریم ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہوئے اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ بولنے کو اتنا برا اکبر الکبائر ایک تو قرار دیا، اور پھر اس عمل کو بیان کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور ٹیک چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ سن لو، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ تو ہماری شریعت نے جس قدر مذمت کی ہے جھوٹ بولنے پر، اور جس قدر اس کی نفی کی ہے، اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اور ہمارے آقا و مولا کی سیرت جس طرح اس حوالے سے واضح ہے، تو میں اور آپ اس سبق کیوں نہیں آتے جب ہم اس نبی کو مانتے ہیں، جب اس نبی پر ہمارا اذعان یقین اتنا پختہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے رگ و ریشہ کے اندر واقع ہو جائے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سچے نبی کے جھوٹے امتی، ہمارا طرز عمل جھوٹ سے بتڑا ہوا ہو، بات بات پہ جھوٹ بولے۔ میں کل یہی کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن 2-3 مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں سے ایک موقع 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ فلاں تو یاد تیرے بھائی کتنی اچھی آیت ہے۔ تو ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا رویہ اس سے الٹ دیتی ہے۔ ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی سوائے اس سے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے سے معاشرے سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ام المؤمنین نے کہا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے لطیف فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، الجھاؤ ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہی، اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، اور پھر ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، اور اگر وہ کہتا ہے جناب اگر آپ 1 دن لیٹ آتے تو یہ تو تعویذ ایسے چلنے پہ ساری زندگی آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، کہ ہر اعتبار کو یا تو چوکی بھرنی پڑتی ہے، ایک رب کا در چھوڑا تو در در کی گدائی آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ جبکہ نحوست کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے واضح فرمایا فرشتے رحمت کے دور ہٹے ہوتے ہیں جب تم جھوٹ بولتے ہو۔ جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہو، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کتنا تعفن اور کتنی بدبو ہے، فرشتے وہاں رک نہیں سکتے رحمت کے، اور اس گھر میں کس طرح رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، میاں مسئلہ اندر سے ہمارے ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو اگر قابو میں کر لو گے اور سچائی کو معیار زندگی بنا لو گے تو زندگی نور و دقت اور روشنی سے مالا مال ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دوسرا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ تیسرا وصف ام المؤمنین نے حضور کا یہ بیان فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور چوتھا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ دونوں بڑی روچی ہیں، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھا دیں۔ یہ برجستہ حضور کا وصف بیان ہوتا ہے، یہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہے۔ آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھا دیں۔ اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا اصل زندگی یہ ہے۔ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کی لذتیں نصیب کب ہوتی ہیں؟ جب آپ اوروں کے لیے جینا شروع کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آپ اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں
تو دوسروں کے لیے زندگیاں اور دوسروں کے لیے سب کچھ دان کیا جا رہا ہے۔ درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے اور ان کو دان کرتے، درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھتا، وہ خود دھوپ میں جلستا ہے اور ان کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ اس پوری کائنات جانور دودھ دیتے ہیں تو خود نہیں پیتے۔ اس کائنات کے اندر اسلوب حیات کی اگر ہم اختیار کر لیں کہ ہم اوروں کے لیے جینا شروع کرتے ہیں تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اوروں کی تذلیل کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں کی تکلیف سے تلذذ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اوروں کی تکلیف کو ہم جب اپنی تکلیف بنا دیتے ہیں تو ہماری اپنی تکلیفیں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو بانٹنے سے ہمارے لیے راحتوں کے اور برکتوں کے راستے بنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین نے کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، غریب ہے، کثیر العیال ہے، بیوہ ہے، اراملہ ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کے لیے کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات پر بڑی تفصیل سے لکھا کہ جو ہم رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے 3 نیتوں کا اگر استحضار ہو تو وہ رزق حلال کمانا عین دین بن جاتا ہے۔ التاجر مع الغنیین، سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ القاسب حبیب اللہ، جو کسب کر کے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب کہلاتا ہے، کتنا بڑا جاتا ہے۔ اور یہ آپ 3 نیتوں کا اخلاص، سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ہونا چاہیے اور ہمیں وہ ملحوظ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ رزق کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کا پہلا مقصد اور پہلی نیت جو ہمارے رحم و خیال کے اندر جڑی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ 3 وقت کھانا ہمیں چاہیے ہی چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے ہی چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے ہی چاہیے۔ تو ایک تو ہماری پہلی نیت جو ہمارے ساتھ جڑی ہے۔ دوسری نیت اس کا استحضار ضروری ہے وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی زیر کفالت ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی ضرورت بھی میرے پہ موقوف ہے، تو میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ رزق کما رہا ہوں۔ یہ دوسری نیت ہے جس کا استحضار ہے۔ اور تیسری نیت جس کا استحضار لازم ہے وہ یہ علماء نے لکھی کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں کرتے، اپاہج ہیں، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، میں ان کے لیے کماؤں گا۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمایا گیا تو وہ عین دین ہے، وہ تمہاری دنیا نہیں ہے، وہ تمہارا دین ہے۔ تمہارا کاروبار کے لیے جو ٹینشن، پریشانیاں، جو مشکلیں آتی ہیں وہ مشکلیں بھی تصدیق اور تحلیل کے طور پہ جو ہے وہ اس کے ثواب کے طور پہ ہمیں نصیب ہوگا، اور سچا تاجر پیغمبروں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اگر نیت لوگوں میں نمایاں ہونا ہے، عیش و عشرت تو خیر بہت ہی بری چیز ہے، صرف اپنے وہ شریکہ برادری کا ذکر کرنا تھا، اس میں نمایاں ہو کے ان کے تفاقل کرنا ہے، رزق بھی حلال ہے، نیت جو یہ ہو گئی تو پھر وہ رزق جو ہے وہ وبال کا سبب بننا شروع ہے۔ تو ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانا، تو اوروں کے لیے جینا یہ زندگی کا کمال ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اسے متمول ترین خاتون تھی مکے کی، تو جتنا بھی مال تھا انہوں نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا کہ حضور یہ اب میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے آپ کمانے والے ہیں۔ عالی مرتبہ طلبہ
زندگی کی گزرگاہوں سے اس وقت جس طرح آپ گزر رہے ہیں اور مستقل کے منصوبہ جات اپنے ذہن کے اندر سجا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی سوچ میں یہ چیز نہ آنے دینا کہ ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں۔ اوروں کے لیے زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کیجیے، تمہاری ذمہ داری تمہارا رب اپنے ذمہ کرم دے، اپنی رحمتیں تمہارے ساتھ جوڑ دے اور پھر مشکل نہیں ہو، لیکن خود سرگرزی کی زندگی سوائے اذیتوں کے اور تکلیفوں پر کچھ نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو المومنین نے کہی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ چھٹی چیز اور پانچویں چیز بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور جس آپ مہمان نوازی کا مزاج ہے، مہمان نوازی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی قربت کر رہی ہے۔ مہمان نوازی کو کرنا ہی پڑتی ہے، لیکن اگر خوش دلی نہ ہو تو وہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی، مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور جب آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں چلے، عبادتیں، ریاستیں، شب، زندہ داریاں، بیداریاں اور دیگر اعمال جتنے بھی ہیں یہ آدھا فقر ہے۔ برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ آدھا فقر ہے۔ صرف آدھا فقر ان دو چیزوں کا نام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ طے کر لیں کہ ہم معاشرے کے مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے ساری زندگی کھڑا رہیں گے اور ساری زندگی اس پر گزاریں گے۔ تو یہ فقیری ہے، خدمت خلق کا نام فقیر ہے۔ تسبیح، سجادہ، مصلی یہ بھی تو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے لیے جینے کی تلقین کی اور اس کے اندر لوگوں کے لیے کمانا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، اور پھر جو لوگ ہوں ان کی مہمان نوازی کے اندر اپنے آپ کو مستعد اور فعال رکھنا۔ بابا بلے شاہ نے تو کہا تھا ایک کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامع راضی ہوئے چولہا۔ فقیر کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر لوگ آتے رہیں، بیٹھتے رہیں اور کام و ذہن کی تسکین کا سامان کرتے رہیں۔ پانچواں وصف حضور علیہ السلام کا ام المومنین نے چھٹا وصف بیان فرمایا کہ وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا یہ نمایاں وصف ہے کہ حق کے راستے پر جو لوگ کھڑے ہوں آپ ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، جب سب لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے، تو پھر سارے معاشرتیں تشکیل نہیں پاتی، ظلم اور جبر کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ام المومنین نے چھٹا یہ بیان فرمایا وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے۔ یہ ہے حضور کی سیرت کے وہ نمایاں پہلو۔ اور اگر میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی روحوں میں، اپنے قلوب میں اور اپنے مزاج میں جذب کرنے اور اپنی طبیعت کا حصہ بنانے، تو ایک خوبصورت زندگی جو ہے ظہور پذیر ہوتی ہے، جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک رحمت کا سائبان بن جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق کے لیے جو عیال اللہ قرار دی گئی، اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک تسکین کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ان کے لیے ہم ایک سائبہ بن جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک صالح، پاکیزہ اور نورانی معاشرہ اس سے مارز وجود میں آتا ہے۔ اچھا، یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ عنوان کے جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان فرمایا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی سیرت کا ایک اور پہلو دیکھیے جو بنیادی کا ہی ہے ہماری گھریلو زندگی میں۔
بلکہ خود ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں سے تو ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں آ کے ان کے رویے تک ہو جاتے ہیں۔ گاہک کے ساتھ تو ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن گھر میں آ کے رویے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ دوستوں کے ساتھ تو گپ شپ اچھے انداز سے لگا لیتے ہیں لیکن گھر کی زندگی ان کی جو ہے وہ خود نہیں ہوتی۔ لیکن میرے حضور نے جو سیرت کا ہمارے سامنے عنوان رکھا کہ کس کو کیسے پہچانے کہ اس کا اندر کیسا ہے، اس کی سیرت جو ہے اس کی روح تک اتری ہوئی ہے کہ نہیں، یا اوپر سے یہ مکر و فریب کر رہا ہے، یہ کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے کہ گاہک سے ہاتھ کو بولنا۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اب اس کا ایک جو ہے وہ عملی رنگ دیکھیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور گھر تشریف آئے اور میں آب خورے میں پانی دے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑنا، تو میں نے پانی چھوڑ دیا، تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ آب خورا لیا تو اس میں سے پانی پینے لگے، تو پھر پیالہ نیچے کر دیا اور مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگایا، میں وہاں ہونٹ کر کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ رنگ۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی اس پہ روح عمل ہو کے دیکھیں، گھر کا نشہ بن جائے، گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ بیوی کے ساتھ یہ رویہ، بلکہ میرے حضور کا جو طریقے حیات ہے صرف بیوی کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے، وہاں تو ایک محبت اور لطافت کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت کا ایک عنوان اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حالت یہ تھی کہ بھوک سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی، یہ صفحہ کے چبوترے پر بیٹھ کے بلا تعلیم اوقات حضور سے 3 سیکھنے والے لوگ، تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایک ایسے کونے پہ آ کر بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ کسی کے آگے دستے سوال تلاش کروں اور کسی کو اپنی ضرورت پیش کروں، حالانکہ حالت مخمصہ کے اندر سوال کی گنجائش بھی نکلتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں ایک جانب بیٹھ گیا اور جو بھی آتا میں اس سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھتا، اور میرا مطلب یہ تھا کہ وہ اس دوران مجھ سے مخاطب ہوگا تو مخاطبت کے دوران وہ میرے مسئلے کو سمجھ جائے گا، لیکن جو بھی آتا مسئلہ بتاتا، بات کرتا، گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی بنتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے بھی جواب دیا اور شاید میرے طرف ان کا اتفاق نہ ہوا، جو میرا مسئلہ تھا وہ گزر گئے۔ کہتے میں بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی ہوگی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، تو آقا کریم نے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ گھر والوں سے کہا کہ کوئی دودھ کا پیالہ، کوئی کھانے کی چیز ہو، تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہیں سے آیا ہے، تو وہ پیالے میں دودھ پیش کیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری جان میں جان آ گئی، تو فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور، کہا کہ صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے ان کو بھی بلانا ہو، تو وہ 70 لوگ تھے اور دودھ کا ایک پیالہ، تو خیر حکم تھا، میں بلا لایا، لیکن میرے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ آپ کو ایک ایک قطرہ نہیں آئے گا، لیکن حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ اب پہلا شخص جب دودھ پینے لگا تو میری نظر پیالے پہ رہی، میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں اور وہ خود سے نہ ہو گیا۔ پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے اور دودھ کا پیالہ بھرے کا پڑا۔ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا تم پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر کہا اور پیو، میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ موعوظ کیا، میرے میں قطرے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے وہ دودھ نوش جان کیا اور فرمایا کہ ساقی قوم میں آخرہم شرباً، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ پینے میں آخری ہوتا ہے، تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس کا جو سیرت کا پہلو ہے اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ
کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، لیکن سیرت کے اس عنوان کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 78 آدمیوں کا جھوٹا ہے۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ نمایاں رنگ، اور لوگوں کو خود بھی بھوک سے حضور علیہ السلام بےتاب ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قربانی، اور پھر یہاں سیرت کا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عنوان کہ فرمایا تو اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں طبقاتی تقسیم تھی اور غلام مراقبہ کی تقسیم تھی، اور جو ہے وہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو 78 غلاموں کا اور یہ معاشرے کا وہ پسا ہوا طبقہ تھا جو صوفہ کے چبوتے کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ان کو یہ عزت حضور نے دی اور دنیا کے سامنے بتایا کہ جو مساوات کا حقیقی رنگ ہے اور غلام و آقا کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا، اور مساوات کے حقیقی رنگ کو، اور اس طرح جو ہے وہ میری سیرت کا یہ نور اگر اپنی زندگیوں میں اتار دیتے ہو تو کتنا پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کی نورانی اور روشن سیرت۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے نام سے جوڑ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پیار سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ پیار صرف ہمارے جو ہے وہ زبان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کردار بھی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم پاسپورٹ پیش کرتے ہو کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضع کا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو حضور کے غلام دکھائی دو، لیکن جب تم کسی کے نیڑے لگو تو پھر پتہ چلے کہ یار پگڑی کا سائز بھی ٹھیک تھا، امامہ بھی بہت اچھا تھا، جبہ بھی بہت خوبصورت تھا، داڑھی کا سائز بھی اچھا تھا، لیکن قریب ہو کے دیکھا، رشتے داری کر کے دیکھی، ہم سائیکی میں گھر بنا کے دیکھا، کاروبار اکٹھے کر کے دیکھا، قرض دے کے دیکھا، یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ پھیل گئے۔ یہ نہیں کہ دور دور سے اچھا لگے، لیکن جب قریب آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو کچھ اور ہے۔ نہیں، تم دور سے بھی اچھے دکھائی دو، اور جب تم کسی کے نیڑے لگو تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی سے وہ تمہارے نبی پہ ضرور چڑھنے لگے کہ یہ نبی علیہ السلام کا غلام ہے، تو نبی کی شان کا اللہ اکبر۔ سوامی لکشمن پرشاد نے عرب کے چاند کے نام سے ایک سیرت کی کتاب لکھی اس زمانے میں، تو اس سے انٹرویو کیا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب آپ نے لکھی ہے، گویا سطروں میں آپ نے چراغ رکھ دیے ہیں، تو اس نبی کا تو خود غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تیری لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے ذوق کو نور نصیب ہوتا ہے اور ایک عجیب تازگی ملتی ہے۔ تو سوامی نے جو جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات ٹکڑے سید کا مطالعہ کیا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی بیدار ہوا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بنتا، لیکن دور موجود کے مسلمانوں کی جب حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو بھی ہوں۔ میرا کردار اگر لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہر ملک کے اندر مسلمان بستے ہیں۔ یہاں تو تاجر آئے تھے نا، اور جنہوں نے آ کے دین پھیلایا، یہاں صوفی آئے تھے بڑے صحیح پاک ہونے کے اندر، پیغمبر تو نہیں آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ کفر بنتے چلے گئے۔ دوسری جانب ہم اب پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کردار سے لوگ دور تو ہو رہے ہیں، لوگ نیڑے نہیں ہو رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ٹھیک ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ امت کی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے آتے ہیں تو عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے مناظر کھڑائے کہ مسلمانوں کے امام کو جواب نہیں آئے گا جب میں سوالات کی بوچھاڑ کروں گا، اور وہ اس طلاق کے ساتھ منتظر ہے۔ لیکن جو ہی امام محمد آئے، امام محمد کا کردار اس طرح جھلک رہا۔ دیکھیے اگر کردار سزا ہوتا ہے تو پھر بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر تو دنیا کہتے ہیں کہ اسیری لہریں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والوں پر۔ بولنے سے علاوہ جو ہے تو آپ کا کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری طریقہ نقشبندیہ کے امام ہیں،
انہوں نے کہا تھا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. خاموشی اگر اثر انداز نہیں ہوتی تو گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اب حضرت امام محمد ابھی آئے یا ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، لیکن چمکتا ہوا نورانی چہرہ، حضور کی سنت کا جامع اور ظاہر بات حضور کے طریق کی مطابقت کے اندر ڈھلا ہوا ہے. تو وہ مناظرہ کرنے آیا تھا، جو ہی انہوں نے امام محمد کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. جو باقی لوگ تھے انہوں نے حیرت سے کہا کہ تم تو مناظر تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے. تو اس کا جو جواب ہے وہ سنیے. اس نے کہا جب مسلمانوں کے جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے سوچا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا. بلکہ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو شوق فراوا میں اس نے کہا چلو آپ رسومات میں شامل ہو جائیں. تو آپ کے جنازے کی چارپائی کو لوکھنڈا لینے کے لیے آگے بڑھے. تو جو ہی کوئی امام محمد کی جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا. ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے ملا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اتنا سخت لہجہ ہے، لیکن جب جواب آئے تو زیادہ نشب کریے. لفظ ہوئی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. ابو سے جواب آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان ہو. حیدری فقر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہوگا، تم کار ہوئے تارے کے قرآن. آج امتی اپنے نبی کی سیرت کا علم بردار نہیں ہے. اس کو دیکھ کر کے پیغمبر یاد آئے اور لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے درود پڑھیں. ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کا نام لیں، اپنے نبی کے ساتھ حقیقتوں کا اظہار کریں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم محمد ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور وضو فرمایا. صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. تو آقا کریم نے دیکھا کہ صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، جبکہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا. تو کچھ چیزیں ہیں کہ محبت سیکھتی ہے، محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ایسا کیا. تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی کہ تم نے غلط کیا. حضور نے جو ہے وہ اس کی تردید نہیں کی، کیونکہ غلط ہو تو نبی کا منصب ہے کہ نبی تردید کیا. حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گئی. تو کسی نے کہا حضور کے بیٹے کے افسوس میں سورج کو بھی گرہن لگ گئی. ایک محبت والا جملہ کہہ دیا. تو آقا کریم نے بلال حبشی کو کہا منبر بچھا. تو حضور تشریف فرماؤ. ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں کرا کرتا. کیونکہ جو عمل ہو اس کے نبی کی خاموشی سند بنتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا، بلکہ حضور نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے دوسرے پہلو کو اجاگر کیا. فرمایا کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تو ایسا تم نے کیوں کیا. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول خود سے محبت کرے، اسے یہ تین کام بھی کرنے چاہیے. جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا لحاظ کرے، اس امانت میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات، اس کے ہمسائیگی میں کوئی آپس ہے تو اس کے حقوق کو ادا کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت ان چیزوں پر رک کے رہ جائے کہ صرف میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور جو میرا لایا ہوا نظام ہے اس کو تم ترک کر بیٹھو. تو تمہارا یہ عمل قابل تحسین ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم ان 3 چیزوں کو ترک کر دو، تو بعض بات وفور محبت کے اندر ہم ان چیزوں کو ترک کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سراسر دین ہوتی ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا ادعا رکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا اور حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو اختیار اس طرح سے کریں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور جب لوگوں کے قریب ہوں تو لوگ کہیں واقعی حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیغمبر رحمت کی سیرت کو اختیار کر لیں تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ نور و روشنی اور ایمان سے بھر جائے اور ہر طرف حضور کے پیار کا چرانہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اپنے اوپر حضور علیہ السلام کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں کرتے اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے، نظام رسول نافذ ہو جائے، لیکن ہم اپنے وجود کو اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ سوائے وہ غالب نے کہا تھا خیال است و محال است و جنون، یہ پھر جنون ہے، یہ محال ہے، یہ خیال ہے، ہمیں بدلنا ہوگا۔ وہ اگر یہ پتہ ہوتا ابو جہل کو کہ میں کلمہ بھی پڑھتا رہوں گا اور میرا مکر و فریب بھی چلتا رہے گا، میری جھوٹی سرداری کا بت بھی اس کی پوجا پاٹ بھی ہوتی رہے گی، میرا صوفی نظم بھی چلتا رہے گا، غریبوں کے پنجے بھی توڑتا رہوں گا اور میرا کلمہ بھی ساتھ چلتا رہے گا، تو پھر کیا ہے اس پر تو مقابلہ کرنے کا؟ اس کو پتہ تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی کریں۔ ٹو بی گوئنگ مسلمانم بلدم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے پورے تقاضوں کو ساتھ نبھانا پڑے گا۔ جب حضور سے ہم دعوی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم اپنی روح کے اندر جذب کر لیں اور پھر چلتے پھرتے سیرت مصطفیٰ کا نمونہ ہو، اور پھر ہماری زبان بولے یا نہ بولے پھر بھی جو ہے وہ لوگوں پر ہم اثر انداز ہوں۔ ہم بہت اچھے خطیب نہ بھی صحیح، اشہد بلال ان اللہ اشہد، بلال کا اشہد ہی مان لیا جاتا ہے، اشہد اس کی زبان سے نہ بھی ادا ہو لیکن اس کا ظاہر باہر نقشہ تو وہی ہو نا۔ کیوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ بھی گردن وجود، عشق بھی گوید کے محکوم غیر، سینہ تم از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بزبان خود میں آلہ نام ہو۔ کہا کہ اگر وہ رنگ ڈھنگی اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا کرنے کی کوشش نہ کر۔ اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ 2 لفظوں میں یوں کر دیا، یاری لادو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لادو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نہ لو ایک بار۔ اللہ نے سیرت کا جمال نصیب فرمائے۔ میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایتوں کا حسن وافر عطا کرے، دنیا آخرت کی بہاریں آپ کی جھولی میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس ستارے کو ہمیشہ آپ پر عروج اور کامیابی اور کامرانی سے بنا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔